الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل شان ذات عالی کا ہمارے اوپر عظیم احسان ہے کہ اسلام کی دولت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ اس کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کریم نے ہمیں امام الانبیاء، سرور کونین، آقائے نامدار، سردار دو جہاں، محبوب کبریا، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہم ان عظیم نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. بس اللہ جل شان ذات عالی نے ہم سے شکر کا مطالبہ کیا ہے، تو شکریہ ہم یہ ادا کریں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر اپنی زندگی گزاریں، اپنی جان سے لے کر اپنی اولاد تک، اور اپنی اولاد سے لے کر معاشرے تک، اور اس معاشرے سے لے کر پورے علاقے تک اور پوری انسانیت تک ارادہ کریں کہ
اپنی پوری زندگی اور سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے پر جو ہے کوشش کریں گے اور اس پر محنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب بھائیوں کو توفیق نصیب کرے، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ اب چند دن بعد 22 رجب المرجب، جس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس حوالے سے اور اس کے علاوہ ایک بدعت مسلمانوں میں بہت رائج ہو گئی ہے، رجب کے کنڈوں کے نام سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے رجب کے کنڈے اور جو ہے حلوہ پوریاں وغیرہ بانٹتے ہیں، تو اس کی بھی وضاحت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ مجھے بھی سب بھائیوں کو سمجھنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ذات عالی نے فرمایا قرآن پاک میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں، اولین ہیں مہاجرین سے اور انصار سے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی میں سبقت کرنے والے ہیں، اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں، مہاجرین صحابہ کرام اور انصار صحابہ کرام میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ کرام جو بعد میں مسلمان ہوئے، سابقین میں اگرچہ شمار نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اولون سابقون کی تابعداری کی، اور وہ صحابہ کرام اتبعوہم جنہوں نے تابعداری کی اولون کی، اولین اول صحابہ کی، مہاجرین و انصار کی، بِإِحْسَان نیکی کے ساتھ، اچائی کے ساتھ، بلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ کریم ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تجری تحتها الانہار، اور ہم نے تیار کیے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے تیار کیے، لہم جنات، جنات باغات، تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں، دودھ کی نہریں، پاک شراب کی نہریں، شہد کی نہریں اور پانی کی نہریں، اور جنت کا جو پانی ہے دنیا کے شہد سے بھی زیادہ مزیدار ہے، ذائقہ پانی والا ہوگا لیکن اس کا مزہ اتنا زیادہ ہوگا کہ دنیا کے کا شہد اس پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ اب چونکہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے، بہت سارے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو صحابہ کرام میں بعض صحابہ سے کیا کر رہے ہیں، بدگمان کر رہے ہیں، بعض صحابہ کے دل میں بغض، بعض صحابہ کے متعلق دلوں میں بغض ڈلوا رہے ہیں تاکہ دلوں میں ان کی گستاخی اور ان کی کمی کا احساس ہو، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب عرض یہ ہے
فرماتے ہیں ایک مرتبہ ام حبیبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کے پاس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹے تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر کی طرف دیکھ رہی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ آپ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا رسول بھی آپ کے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کا رسول بھی آپ کے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھنا جس سے رسول اللہ محبت کرتا ہو اس سے مسلمان جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بغض رکھ سکتے، ہر کس نہیں رکھ سکتے۔ یاد ایک بات۔ دوسری بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کون کون سی دعائیں فرمائی ہیں؟ اللہم اجعلہ ہادیا، یا اللہ آپ امیر معاویہ کو، معاویہ بن سفیان کو ہدایت والا بنا دے، ومہدیا، ہادیا مہدیا اور لوگوں کو ہدایت کرنے والا، وہدی بھی اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا فرمائی۔ اس کے علاوہ دوسرے موقع پر حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ آپ میرے اس صحابی امیر معاویہ کو، حضرت معاویہ یعنی حضرت معاویہ کو کتاب قرآن پاک کا علم عطا فرما اور حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب اور اس کو عذاب سے بچا دے۔ دو دعائیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ ساتھ جبریل امین نے یہ بھی فرمایا، اس وقت حضرت امیر معاویہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تشریف فرماتے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، وحی لکھنے والے صحابی تھے، تو فرمایا جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا سلام معاویہ کو بھی پیش کر دینا، میرا سلام معاویہ کو بھی پیش کر دینا۔ کیوں؟ امین اللہ علی وحیہ ونعم الامین، اس لیے کہ معاویہ بن سفیان امین اللہ، اللہ کا امانت دار صحابی ہے، اس کے وحی پر ونعم الامین اور بہترین امانت دار صحابی۔ جبریل امین نے یہ تعریف فرمائی، سلام اوپر سے آیا، جبریل امین نے فرمایا کہ میرا سلام بھی معاویہ بن سفیان کو بھی میرا سلام پیش کر دیں، اور تعریف فرمائی امین اللہ علی وحی، اللہ کی وحی پر لکھائی پر امانت دار ہے، ونعم الامین اور بہترین امانت دار، بہترین امانت دار۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا، اور اس سے پہلے ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت امیر معاویہ صدیق اکبر کے وزیر رہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کا گورنر بنایا
تو کتنے سال انہوں نے گورنری کی؟ 22 سال شام کا گورنر رہا. جبکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ عادت رہی کہ اب کسی کو گورنر بناتے تو کچھ عرصے بعد اس کو معزول کرتے، لیکن امیر معاویہ اس صلاحیت کو دیکھ کے انہوں نے 22 سال کو گورنر رکھا. 22 سال اس کو گورنر رکھا. اس کے بعد فرمایا کہ فلسطین، اس کے بعد فلسطین اور اردن بھی اس کی جو ہے امارت میں دے دیا. ان پر بھی، فلسطین اور اردن میں پر بھی ان کو مقرر کر دیا. اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلافت کے بعد حضرت حسن بن علی کو 6 مہینے خلافت ملی اور انہوں نے اپنے تابعداروں سے وعدہ لیا کہ جس کے ہاتھ پر میں بیعت کروں تم سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن بن علی نے بیعت کی اور مسلمانوں میں جو اختلاف رہا وہ صلح اور اتفاق میں تبدیل ہو گیا. صلح اور اتفاق میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے خلافت تقریباً 20 سال بعد 22 فرماتے ہیں 20 سال حکومت رہی. تو حاکمیت کا جو دور سب سے زیادہ مسلمانوں میں حضرت امیر معاویہ کی رہی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کے متعلق فرمایا تھا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن. جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے اور بھی بچے تھے، حضور نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، پیشن گوئی فرمائی کہ میرا یہ بیٹا حسن بن علی یہ سید، یہ سردار ہے، یہ سردار ہوگا. لعل اللہ ان یصلح بین طائفتین مسلمتین عظیمتین. اللہ جل شانہ ذات عالی سے امید ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کا اللہ تعالیٰ عظیم جماعتوں کا صلح فرمائے. 2 عظیم جماعت، ایک عظیم جماعت امیر معاویہ والی تھی اور دوسری عظیم جماعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ والی تھی. ان دونوں کی صلح حضرت حسن بن علی نے کروائی اور پھر پوری دنیا میں امن و امان رہا. کسی شر پسند کو جو ہے سر اٹھانے کا انہوں نے موقع نہیں، امن و امان رہا. کیونکہ حضور نے دعا فرمائی تھی اللہم جعلہ ہادیا، یا اللہ معاویہ بن سفیان کو ہدایت والا بنا دے، ومہدیا ہدایت کرنے والا بنا دے، وہدی بھی اس کے ذریعے ہدایت لوگوں کو ملے، ہدایت کا ذریعہ بنا. حضور کی دعا قبول ہے، یہ ہمارا ایمان. جن کو حضور نے دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور ان کو اعلیٰ وہ سارے صفات عطا فرماتے ہیں جن صفات کی دعا میں ذکر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی خدمت سے خوش ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے ملایا اور کیا دعا فرمایا؟ اللہم علمہ تأویل الکتاب، یا اللہ میرے اس ننھے صحابی کو، عبداللہ کو، جو میرے چچا عباس کے بیٹے ہیں ابن عباس، عبداللہ کو یا اللہ علمہ تأویل الکتاب، کتاب کی تفسیر اور تعویل مقصد مطلب سمجھا دیجیے. مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ ذات عالی نے مسلمانوں میں ایک ان کو بلند مقام عطا فرمایا اور صلاحیت عطا فرمائی. اور پھر فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمانوں کا ایک وقت میں آپس میں اختلاف رہا. اختلاف اس بات پر رہا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو
اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں حضرات کی رائے یہ تھی کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے، قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ اس پر جنگ جمل اور جنگ صفین 2 جنگیں لڑی، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف رہا، لیکن اب یاد رکھنا خلیفہ رابع علی کرم اللہ وجہہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 سنہ خلافت 30 سال رہے گی۔ کیا مطلب؟ وہ خلافت جو نہج نبوت پر ہے، جو حضور پاک کے نقش و قدم کے مکمل طرز پہ ہے، وہ 30 سال رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عدد بھی بتلائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت ملا کر خلافت 30 سال بنتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ان کا آپس میں اختلاف رہا تو خلیفہ پر حق حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، لیکن یہ اختلاف ذاتیات کی بنا پر نہیں تھا۔ یاد رکھنا یہ آپس میں جو اختلاف رہا یہ اجتہادی اختلاف تھا۔ اب اجتہادی اختلاف قرآن پاک میں مختلف جگہ پر ذکر ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں کہ جنگ بدر میں جو 70 سردار قیدی ہو گئے اور 70 مارے گئے، تو ان قیدیوں کے متعلق مسلمانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ان کے متعلق کہ ہم ان سے فدیہ لے لیں یا ان کا گردن اڑائیں، ان کو ختم کریں۔ تو 2 صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد، ان 2 صحابہ کرام کی یہ رائے تھی یا رسول اللہ اضرب اعناقہم، اے اللہ کے رسول ان کے گردن اڑا دیجیے، ان کا فیصلہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ اب ہم ان سے فدیہ لے لیں۔ حضور پاک نے سب صحابہ سے مشورہ لیا، صدیق اکبر کی بھی یہ رائے تھی کہ ان سے فدیہ لیتے ہیں، ان سے فدیہ لیتے ہیں۔ اب عرض توجہ کریں، فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے پر فرمایا کہ ہم ان سے فدیہ لیتے ہیں، ان کو مانتے نہیں۔ اللہ جل شانہ ذات عالی نے فرمایا جو عمر فاروق کی رائے تھی اللہ تعالیٰ کو وہ رائے زیادہ پسند تھی۔ اللہ جل شانہ ذات عالی نے فرمایا لولا سبقا، کیا آیت ہے کہا؟ کتاب من اللہ لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پہلے اپنی تقدیر میں یہ بات نہ کر ثابت پہلے نہ لکھ چکا ہوتا کہ اجتہادی رائے پر میں مؤاخذہ پکڑ نہیں کروں گا، اجتہادی اختلاف میں پکڑ نہیں کروں گا، تو جو تم نے فدیہ لیا اس فدیہ لینے کی وجہ سے تمہیں عذاب علیم پہنچتا ہے، تمہیں عذاب لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، جو تم نے فدیہ لیا تو تمہیں اس پر عذاب علیم پہنچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب کے آثار قریب آ گئے تھے، حضور پاک روئے اور تمام صحابہ کرام رونے لگے۔ فرمایا اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہوتے، ساتھ نہ ہوتے، قریب تک عذاب ہمیں پہنچ چکا ہوتا۔ حضور بھی روئے، صحابہ کرام بھی روئے۔ اللہ جل شان ذات عالی کو عمر فاروق کی رائے زیادہ پسند تھی، لیکن اللہ نے فرمایا جب تم نے فیصلہ کیا تو اب فدیہ لے لو، تمہارے لیے فدیہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مواخذہ نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
المجتہد یخطی و یصیب. مجتہد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب اور احادیث مبارکہ اور ان سے مسائل نکالنے کا طریقہ جانتا ہو. مجتہد اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہدین میں سے تھے، اچھا صحابہ میں سے تھے. حضور نے خود دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہی العذاب. یا اللہ میرے اس صحابی کو اپنی کتاب کا علم بھی عطا فرما اور حساب کا علم بھی عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ کر. اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ. یا اللہ اس کو ہادی بنا، ہدایت والا، ومہدیا یہ ہدایت دوسروں کو کرے، واہدی بہ یہ سبب ہدایت بن جائے. حضور نے دعا فرمائی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف اجتہادی تھا، اختلاف ذاتی دشمنی نہیں. یاد رکھنا بہت اہم بات میں کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا المجتہد یخطی و یصیب. حضور نے فرمایا کہ جب مجتہد خطا کرے، جب مجتہد اجتہاد کرے، اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. توجہ کریں میری طرف، توجہ کریں. اس کے لیے 2 اجر ہیں. اور جب اجتہاد کرے اور وہ مجتہد اس کے اندر قرآن و سنت کا علم ہو اور اگر اجتہاد کا علم ہو، قرآن و سنت سے مسئلہ نکال سکتا ہو اور وہ اجتہاد کرے اور پھر اس سے غلطی ہو جائے، فَلَهُ أَجْرٌ. حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی اجر ہے. حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی اجر ہے. توجہ کریں، پوری بات توجہ سے سنیں. اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور نے کیا فرمایا تھا؟ دعا فرمائی تھی یا اللہ کتاب کا علم عطا فرما، یا اللہ ان کو ہادی بنا، مہدی بنا، ان کو سبب ہدایت بنا دیجیے. اب یہاں پہ امیر معاویہ کا اجتہاد یہ تھا کہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلین سے قصاص لیا جائے. اس میں تاخیر صحیح نہیں ہے. جبکہ علی کرم اللہ کا اجتہاد یہ تھا کہ نہیں، اب قصاص کا موقع نہیں، اس میں تاخیر کہ وہ قائل تھے، اس پہ اختلاف تھا. اب میں آپ کو اس کے ساتھ اور بات کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں جب روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا آپس میں 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے، اختلاف ہے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ پر حملہ کروں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے بڑا کیا لکھا؟ انہوں نے خط لکھا. انہوں نے کہا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اے روم کے کتے، ہمارے آپس میں اختلاف ہے، بے شک ہمارے ایک مسئلے پر اختلاف ہے، لیکن آپ کافر کتے ہو، ہم آپ کے لیے متحد ہیں. اگر آپ نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر سے لڑنے والا سب سے پہلے معاویہ بن سفیان ہوگا. سبحان اللہ. سب سے پہلے لڑنے والا معاویہ بن سفیان ہوگا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کے دلوں میں اختلاف تھا یا اتحاد تھا؟ دلوں میں اتحاد. اگلی بات فرمائے اسی طرح علی کرم اللہ وجہہ نے بھی خط لکھا اور انہیں یہی اس طرح خط لکھا، اے روم کے کتے، اگر آپ نے مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا تو امیر معاویہ کے لشکر سے سب سے پہلے لڑنے والا آپ کے مقابلے میں حضرت علی ہوں گے، علی بن ابی طالب ہوں گے. یہ خط اسی طرح خط علی کرم اللہ وجہہ نے. صحابہ کرام میں گروہ تقسیم ہو گئے تھے، کچھ امیر معاویہ کی طرف تھے، کچھ جو ہے علی کرم اللہ وجہہ کی طرف تھے، کچھ صحابہ کرام درمیان میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے
کہ جو لڑتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے اور کھانا کھاتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر، اور جب شہداء اور شہید ہوتے تھے تو ان کا جنازہ کون پڑھاتے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ پڑھتے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ربنا واحد نبینا واحد دیننا واحد، ہمارا رب بھی واحد ہے، ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، ہمارا آپس میں اختلاف ہے، ہم سارے بھائی بھائی، ہم مسلمان۔ یاد رکھنا، یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے کی کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ اور کافی حضرات دیر سے آئے، میں نے وہ حدیث پہلے بیان کی کہ حضرت معاویہ جس وقت چھوٹے تھے اپنی بہن ام حبیبہ، حضور پاک کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ رہے، ان کے سر کی طرف دیکھ رہے۔ حضور پاک ہم تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، حضور نے فرمایا ام حبیبہ آپ توجہ کریں، فرمایا ام حبیبہ آپ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا رسول اللہ، اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب غوث کرو پھر معاویہ رہو، حضور کے صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اجل صحابہ میں سے، اجل صحابہ میں سے یاد رکھنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ مقدم تھے، السابقون الاولون مہاجرین، ان میں سے تھے، وہ بے شک مقدم تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے خلافت پر حق تھی، لیکن ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد